الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، دین اسلام جو کہ ایک کامل اکمل دین ہے، جو اپنے ماننے والے واسطے ہر موڑ تے رہنمائی کرتا جا رہی ہے۔ مسئلہ کاروباری ہوئے، گھریلو ہوئے، ازدواجی زندگی ہوئے، عبادات دا معاملہ ہوئے، الغرض زندگی دا کوئی بھی موڑ ہے،
دین اسلام دا ایک خاصہ ہے کہ اپنے ماننے والے واسطے ہر موڑ تے رہنما ثابت ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک ایسا دین لے کے آیا جس دیاں اندھیریاں راتاں بھی روشن دناں جیسیاں نے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک نے کوئی کمی نہیں رہن دیتی، چونکہ دین اسلام منزل من اللہ ہے، ایسا دین ہے جو اللہ پاک دا پسندیدہ ہے۔ اور دین اسلام نام ہے وحی الہی کا، اور وحی الہی اللہ دا قرآن ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ اور یقیناً اس بنیادی نقطے تو یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہے کہ اس دین دے اصول و قواعد زمین تے نہیں بنے، کسی مولوی نے نہیں بنائے، کسی فقیہ نے نہیں بنائے، کسی مجتہد نے نہیں کڑے، بلکہ پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہ دے اللہ پاک نے اس دین نو وحی دی شکل دے اندر نازل فرمایا ہے، اس پیارے حبیب نے الیاذ باللہ اس دین نو کڑیا نہیں بلکہ دین نو من وعن جس طرح نازل ہویا ہے اس طرح آگے پہنچایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر ان علیک الا البلاغ، سونیا تہاڈی ڈیوٹی یہ ہوئی ہے کہ اپنے مالک دے جو پیغامات نے، جو وحی الہی ہے، اس نو لوگاں تک پہنچا دینا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جدا دل کرتا ہے ایمان لے آئے، نصیب بہتر ہونا، بد نصیبی ہوئے تو ایمان تو منعرف ہو جائے یا ایمان نہ لائے، تسلیم نہ کرے۔ سونیا تو انو پوچھ گچھ نہیں، فقط اتنی بات ہے کہ ان علیک الا البلاغ۔ معلوم کی ہویا کہ نبی پاک نے کوئی مسئلہ اپنی مرضی نال بیان کیتا؟ بولو تھوڑی ہمت کرو، وجہ آغاز ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ نبی پاک نے کوئی مسئلہ اپنی مرضی نال بیان فرمایا؟ معروف واقعہ ہر مبلغ بیان کرتا ہے۔ ماں جی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کہ جس وقت نبی رحمت دے کول اپنا کیس لے کے آئیاں، آپ نے اس بات دا اظہار کیتا کہ خولہ یہ مسئلہ اجے میں رب کولوں پڑھیا نہیں، اجے میں یہ مسئلہ کیویں بیان کر سکنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری دے اندر مستقل ایک باب قائم کیتا ہے
جس کا عنوان یہ ہے کہ نبی پاک کوئی بھی مسئلہ وحی تو بغیر بیان نہیں سن فرماتے جب تک وحی دا نزول نہ ہو جاتا۔ میرے عزیزو، دوستو، قابل صد احترام بزرگو، ماؤ، بہنوں، عزیز بیٹی ہو، یہ تمہید پیش کرنے دا مقصد کیا ہے کہ جڑا دین اتنا محفوظ ہے کہ منزل من اللہ ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اے اس دین دا وصف ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے اس دین دی عظمت ہے۔ پھر کیا حق بنتا ہے کہ انسان اس نو ماننے والا اپنی منمانی کرے؟ کیا حق بنتا ہے کہ دین دا جڑا حکم، شریعت دا جڑا حکم طبیعت دے موافق ہوئے اس نو تسلیم کر لیا جائے، جو طبیعت دے موافق نہ ہوئے اس نو چھوڑ دیتا جائے؟ یہ نام مسلمانی عمومی طور تے انجی ہوتا ہے نا۔ بعض مسائل ایسے نے جڑے سب نو یاد ہے، کھانا پیا ہوئے نا، ہر بندہ کہتا نہیں پہلوں کھانا کھا جائے پھر نماز پڑھی دی، انجی گل ہے۔ اس طرح یہ مسافر جڑا ہے وہ نماز سے اندر تقدیم و تاخیر کر سکتا ہے۔ بعض مسائل ایسے نے جڑے طبیعت دے موافق ہوندے نے تے انہوں سارے یاد کر لیندے تے بعد کم جڑے طبیعت دے ذرا گراں گزردے نے اس نو چھوڑ دیتا جاندہ ہے۔ کیا یہ نام دین اسلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے مسلمانی ہرگز نہیں۔ بلکہ اسلام کیا ہے، اس دین دا مزاج کیا ہے، اس اسلام دا حسن کیا ہے کہ اس نو ماننے والا ادھے ہر حکم تے عمل کرے، زندگی گھریلو ہوئے، زندگی کاروباری ہوئے، کوئی بھی معاملہ ہوئے، اسی وجہ کہ جدوں ایک مکمل ثابتہ حیات ہے، ایک دستور ہے جسے اندر کمی نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں، پھر کیا حق بنتا ہے کہ اس دین نو چھوڑ کے اپنی منمانی کی دی جائے؟ جو آیا مقدسہ میں آغاز سے اندر تلاوت کی تھی ہے نا، اللہ پاک نے اس مقام دے اسی بات دی اہل ایمان نو دعوت دیتی ہے، ذرا غور فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آسمان تو پیغام آ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کائنات مومنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر، دین دے اندر پورے مکمل طور تے عملی طور تے داخل ہو جاؤ نا۔ اے نہ آکھیاں کرو بات میری طبیعت دے موافق ہے، اے مسئلہ میری طبیعت دے موافق نہیں، اے مزاج دے موافق ہے، اے میرے مولی صاحب تسلیم کرتے جا رہے نے، اے میرے امام صاحب دی سمجھ اس بات تک نہیں پہنچ رہی۔ آسمان تو پیغام کی آ رہے ہے کہ دین منزل من اللہ ہے، وحی الہی دی شکل دے اندر اللہ پاک نے دین نو نازل فرمایا ہے۔ ان ماننے والے دے کو تقاضا کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ پاک نے فرمایا ہے پورے عملی طور دے، مکمل طور دے اس دین اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ نا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور یاد رکھنا شیطانی راہاں تے نہیں جے چلنا، شیطانی راستیاں دی پیروی نہیں جے کرنی۔ شرک بہت بڑا شیطانی راستہ جے، بدعات شیطانی راستے نے،
معاشرے دی گندگی شیطانی راواں نے، اور سودی کاروبار کرنا شیطانی راستہ جے، اور جان بوجھ کے فرضی نماز چھوڑنیاں شیطانی راہ جے۔ اس بات نو یاد رکھنا ہے، کسے دا حق تلہ کسے دا حق کھا جانا، اس سارے شیطانی راستے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ جتنیاں بے حیائیاں نے، بے راہ رویاں نے، انہاں تو بچ جاؤ، یہ شیطانی راواں نے، انہاں تے نہ چلے آجے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا شیطان ہے تہاڈا بالکل واضح دشمن ہے، ڈاڈا جہا دشمن ہے، اور بالکل جناب علی واضح ترین دشمنیاں کرنے والا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، جڑا دشمن ہوئے او دیاں سلاماں تے عمل نہیں کری دا، اور او دے کولوں مشورے نہیں لئی دے، اور جڑا دشمن ہوئے او دیاں قدماں دے نشانات تے قدم نہیں رکھی دے، اور او دے کولوں حد الوسع بچن دی کوشش کری دی ہے۔ اللہ پاک نے اس واسطے تیرے میرے واسطے تعلیم پیش کی دی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، اور جہاں بندہ دین اسلام نو چھوڑ کے اپنی منمانیاں کرتا جا رہا ہے، اپنی مرضی دے نال اور راستے اختیار کرتا جا رہا ہے، اور رب دے قرآن نو چھوڑتا جا رہا ہے، حدیث مصطفیٰ نو چھوڑتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے او دے بارے حکم کی لگایا، ذرا توجہ کرتے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ دین اسلام نو چھوڑ دیندا، کی مطلب ہے؟ اللہ دے قرآن نو چھوڑ دیندا، سونے نبی دی حدیث نو چھوڑ دیندا، اپنی منمانیاں کرتا جا رہا ہے اور راستے اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اے او دا اختیار کیا ہویا دین کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور دنیا دے اندر بھی گھاٹا پانے والا ہے، آخرت دے اندر بھی خسارہ پانے والا ہوئے گا۔ اس واسطے بعد روز روشن دی طرح واضح ہے، اور لوگوں دین اسلام نو ماننے والے بن جاؤنا، اور نام دے مسلمان نہ بنیے، عملی طور تے اسلام دے اندر پورے مکمل طور تے داخل ہو جائیے، اور دین اسلام دے ہر حکم نو جناب علی تسلیم کیجئے، اور جتھے قرآن نے چلایا ہے، اور جتھوں میرے سونے حبیب نے روکیا میں، اور جنہ باتاں دی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور جنہ کمہ تو روکیا ہے ادھے تے کنٹرول کر لیجئے، اور ایدہ معنی بندگی ہے، ایدہ معنی دین اسلام ہے، اور ایدہ معنی دین حنیف ہے، اور ایدہ معنی جناب علی مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، بڑی محبت دے نال آگے چلتے جانا ہے، اور جویں وقت دور چلتا جا رہا ہے، نبوت تو زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور گمراہی دن بدن پھیل دی جا رہی ہے، اور بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، اور معاشرے دا بگاڑ جناب علی آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن نئے تو نیا فتنہ جڑا عروج پکڑتا جا رہا ہے، اور طرح طرح دیاں بدعات خرافات رسومات سمت دے اندر اور داخل ہوندیاں جا رہی ہیں، اور دنوں دے حساب نال مہینیاں دے حساب نال اور لوگ بدعات کرنے تے جناب علی مجبور ہو چکے نے، اور ثقافت دا حصہ بندی جا رہی ہے بدعت ہے، اور ثقافت دا حصہ بندیاں جا رہی ہیں بے حیائیاں، اور ثقافت دا حصہ بندی جا رہی ہے بے راہ روی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اور مومنہ کدی سوچیا کر ایمی تے نام دا مومن نہ بنیا کر، اللہ پاک نے تینو دین حنیف عطا فرمایا ہے، اور ایسا محبوب نبی عطا کیتا ہے، اور جس نبی نے دین بیان کرنے دی کسر کوئی نہیں باقی رہنے دیتی ہے، اور ایسا محبوب پیغمبر عطا فرمایا ہے، اور جس محبوب پیغمبر نے اب دین دا ہر حکم ساڑے سامنے کھول کے بیان کر دیتا ہے،
عقیدہ بھی بیان کیتا ہے، امام کائنات نے طریقہ بھی بیان کیتا ہے، اور سونے نبی نے نمازاں بھی بیان کی دیا نے، امام کائنات نے روزے بھی بیان فرمائے نے، اور امام کائنات نے زندگی دا ایک ایک امر اور ایک ایک جناب عالی مرحلہ تیرے دے میرے سامنے کھول کے رکھ دیتا میں، حتیٰ کہ لوگ کہتے مجبور ہو گئے نبی کیسا ہے جڑا لوگاں نو قضائے حاجت دے طریقے بھی دس رہے۔ اور کسی نے استہزاء کیتا، مذاق اڑایا، کہ الیاس باللہ لوگاں نو بولو براز دا طریقہ پہ دس ہے، ایک ایسا نبی ہے، پر کملیاں نو کی پتا یہ عیب نہیں بلکہ بہت بڑی عظمت ہے، دین اسلام دا نکھار ہے، حسن ہے، اور میرے محبوب پیغمبر دی نبوت دا کامل ہونے دا ثبوت ہے کہ سونے نبی نے کوئی مسئلہ چھپیا رہنے دیتا، حتیٰ کہ نبی پاک دی جڑی خلوت دی زندگی سی، آپ نے ازدواج مطہرات دے سامنے اس بات کا اظہار کیتا کہ کوئی خامد، کوئی عورت بیوی اپنے علیحدگی دے جڑے معاملات نے لوگاں دے سامنے ذکر نہ کرے، پر پیارے حبیب نے فرمایا ایسا تو بیان کر دیا کر، بیان کر دیا کر مہاجرین دیاں عورتاں دے سامنے، انصار دیاں عورتاں دے سامنے، تاکہ پتہ چل جائے دین اسلام دے احکامات کی نے۔ کیا مطلب کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو نبی پاک نے چھپیا رہن دیتا ہوئے، اس دے باوجود کیا حق بنتا ہے کہ پیارے محمد دا طریقہ چھوڑ کے یہود و نصارہ دے نقالی بن جائیے؟ کیا حق بنتا ہے؟ کیا سونے محمد دی زندگی دے اندر الیاس باللہ کوئی کمی ہے؟ آپ دے حسن دے اندر، آپ دی گفتار دے اندر، آپ دے معاملات دے اندر، پیارے حبیب دیاں عبادات دے اندر کیا کمی ہے کہ آج دا امتی کہلوانے والا نام نہاد مسلمان سونے نبی دے دوارے نو چھوڑ کے انگریز دی دہلیز سے قدم رکھنے تے مجبور ہو چکے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ رحمان نو چھوڑ کے شیطان دا کرندہ بن چکے ہیں۔ بقیہ پیارے حبیب تو اتھو تک محتاج سن، اور صحابہ نو تعلیم دین دے رہے معروف واقعہ نا کہ نبی پاک گزر رہے نے، سیدنا عمر فاروق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ تورات دا ایک ورق مطالعہ فرما رہے ہیں، حالانکہ سیدنا عمر دے ایمان دے اندر کوئی شک ہو سکتا؟ بولو بولو، اور حضرت عمر فاروق دے ایمان دے اندر کسے قسم دا شک و شبہ ہو سکتا؟ تورات دا ایک ورق پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے دیکھیا آپ دی رنگت تبدیل ہو گئی غصے کا، قریب دو صحابی بولے عمر دیکھ تو صحیح نبی پاک دا چہرہ، سبب کیا ہے؟ کہ جو رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے آخری کتاب، اس قرآن دی شرح یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی دی حدیث ہے، اس قرآن نو چھوڑ کے، حدیث نو چھوڑ کے ادھر ادھر جانے دا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کوئی گنجائش باقی نہیں، گنجائش باقی نہیں۔ نبی رحمت نے ایسا دین پیش کیتا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آکھیا ہے لیلھا کنہارھا، کہ جدیاں اندھیریاں راتاں روشن دینا جیسیاں نے۔ کیا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ چھپیا رہ ہی نہیں گیا؟ یہ ہوئی وجہ ہے، قرآن تقاضا کر رہے ہیں، ذرا غور کر رہا جو آیا مقدسہ میں آغاز سے اندر تلاوت کی دی ہے، میں بار بار تلاوت کرتا جاواں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے
کیسے پیارے اور آسان انداز دے نال تیری تے میری رہنمائی فرمائی ہے، ذرا توجہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے مومنو اسلام دے اندر دین دے اندر پورے پورے داخل ہو جانا۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خدشات کا اظہار فرمایا ہے۔ وحی الہی دے مطابق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسیاں کیفیات بیان کی دیا نے، آن والے لوگوں دے اندر جڑیاں کیفیات پیدا ہوندیاں جا رہی نے، اور واقعتاً میرے نبی دا ہر فرمان سچا جے، امام کائنات دیاں تعلیمات بالکل برحق نے، اور سنے نبی دی زبانوں کوئی بات غلط نہیں جے نکلی۔ امام کائنات نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكُوا حُجُرَ سَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، امام کائنات نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے یہ جڑی امت محمدیہ ہے، آپ نے فرمایا یہ غیر مسلم لوگاں دی پیروی دے اندر انج آگے بڑھے گی جویں ایک بازو دوسرے بازو دے برابر ہوندا ہے، ایک قدم دوسرے قدم دے برابر ہوندا ہے۔ اَتَّا لَوْ سَلَكُوا حُجُرَ سَبٍّ، نبی پاک نے مثال دے کے بعد نو سمجھایا ہے، اَتّا کہ کسے جانور دی بل دے اندر ان کچھ نہ بوے، انگریز کسے گا یہ بھی پیچھا کرے گا، یہ بھی کہے گا نہیں میں کدھر پیچھے نہ رہ جاؤں۔ لباس کے معاملے دے اندر، وضاقتہ دے معاملے دے اندر، تہوار مختلف منانے دے معاملے دے اندر مکمل طور دے وہ دا پیچھا کرے گا۔ نبی پاک نے مثال دے کے بعد نو سمجھایا کہ اگر او اپنی کھوڑ چ جانور پہ وڑد ہے حشرات الارض تو یہ بھی وہ دے پیچھے ہی کس جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے سونیا کیا یہ تو مراد یہود و نصارہ نے کہ مسلمان یہودیاں دی پیروی کرن گے عیسائیاں دی کرن گے؟ النبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن، امام کائنات نے فرمایا اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایڈے تو مراد یہود و نصارہ نہیں تے کون ہو سکتے نے؟ کی مطلب ہے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اور نام نہاد مسلمان بن جائے گا میری امت دا مسلمان، اور جناب علی یہودیاں دی پیروی کرنے دے اندر کسر نہیں چھوڑے گا، عیسائیاں دی پیروی کرنے دے اندر کسر نہیں چھوڑے گا، حالانکہ وہ دے سجن نہیں ہو سکتے، وہ دے بیلی ہو سکتے، وہ دے دوست ہو سکتے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا تے، صرف پاکستان دی بات نہیں، عرب ممالک باوجود دولت دی فراوانی دے مال رزق وافر مقدار دے اندر موجود ہے، لیکن اس سے باوجود مار پہ کھاندے نے انگریز دے گھولوں، اور انگریز ہونا دے حکمرانیاں کرتا جا رہی ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی پاک دی بات غلط ہو سکتی، سونے حبیب دا فرمان غلط ہو سکتا، آپ نے بشین کو ہی فرمائی۔ آئیے ذرا بڑی محبت دے نال آگے چل دے جانا، چند باتاں میں بڑی سنجیدگی دے نال سمجھاندا جاواں۔ عقیدے دے معاملے دے اندر، زندگی دے مختلف طریقہ کار دے معاملات دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل تے اپنی امتیاں رہنمائیاں کی دیاں نے۔ غزوہ حنین دا موقع امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور چلدیاں راستے دے اندر ایک مقام ایسا آ جاندا میں آج تھے مشرکین بطور برکت تبرک حاصل کرنے واسطے ٹھہریا کر دے، اپنے
ہتھیار لٹکایا کر دے، مسلح ہو کے جا رہے نے، اپنی تلواراں لٹکا دے، جس نو ذات انوات کیا جاتا سی۔ صحیح بخاری ہے۔ غزوہ حنین دا موقع ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، صحابہ بھی جا رہے نے، چل دیا ایسا مقام آ گیا، صحابہ کہنے لگے سونیا محبوبہ اجعل لنا ذات انوات، کچھ ساڑھے واسطے بھی ذات انوات ہونا چاہیے۔ جویں آج مسلمان دیاں بہو بیٹیاں، مومنہ دیاں عورتاں، اور جس وقت جناب علی انگریز دی ثقافت نو دیکھ دے نے، انٹرنیٹ دی بے عودگی نو دیکھ دے نے، تے ذہن دے اندر ہوندا ہے کہ شاید اے بڑے ترقی یافتہ لوگ نے، اسی بھی ترقی دے اندر پیچھے نہ رہ جائیے۔ اگر وہ نکراں پا کے پھردے نے، اسی بھی انج کریے۔ اگر وہ داڑیاں منڈوا کے رکھ دے نے، اسی بھی منڈوائیے۔ اگر جناب علی انہاں دے معاملات اس طرح دے نے، ساڈے بھی اس طرح دے ہونے چاہیے نے۔ اور نبی پاک دے کولوں پوچھیا، صحابہ نے سونیا ساڈے واسطے بھی ذات انوات ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کما قال قوم موسیٰ، اور تسی نبی موسیٰ دی قوم وانگوں کہہ رہے ہو، جی میں انہوں نے آکھیا کہ ساڑھے واسطے بھی پوجن واسطے کوئی نہ کوئی بچڑا، کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے۔ کیا تانوں یہ دین پسند نہیں جو میں لے کے آیا؟ ذرا غور کیجئے، کیا جڑے نکاح سونے محمد دے دور دے اندر ہوئے نے سانوں پسند نے؟ تو پھر کیڑا وقت ہے کی کھیکھا نے، ایک دفعہ مہندی لے کے جاؤ، ایک دفعہ لے کے آؤ۔ کیا فوتیدگیاں صحابہ دیاں نہیں ہوئی ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جو تعلیمات سن اس موقع دے، کیا اج دے نام نہاد مسلمان نو وہ اچھیاں نہیں لگ دیاں؟ کیا ضرورت ہے اپنے کولوں طریقے تراشنے دی؟ کیا صحابہ نو نہیں سی یاد کہ آج تیسرا دن ہو گیا ساڑھا بھائی فوت ہو گیا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کچھ کھا پی لئیے، کوئی قرآن خوانی کر لئیے، سورہ یاسین پڑھ لئیے، قرآن دا کوئی حصہ پڑھ لئیے؟ کیا صحابہ نو نہیں سی یاد؟ یا اے نہیں سی یاد کہ خواتین نو تیسرے دن بلا کے، جڑی بڑی پیاری جی حسین جی بدعت ہے، تیسرے دن خواتین نو بلا کے کوئی جلسہ کروائیے کہ اوتھے موت 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 شروع ہو جائے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا تسی بھی قوم موسیٰ وانگوں سوال کرنا شروع کر دیتا میں، اور جڑا دین میں لے کے آیا وہ بڑا روشن جے، بڑا واضح جے، اور دیتے چل نکلو تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات نے اس موقع دے منع کر دیتا میں، اور ایک موقع ایسا بھی آیا اور نبی پاک تشریف فرمانے حضرت عدی آ جاندے نے۔ عدی کون نے؟ سابقہ جڑے ادیان نے انہاں دا گہرا مطالعہ رکھنے والے نے۔ صحیح حدیث دے اندر مسند احمد دے اندر واقعہ صحیح سند دے نال موجود ہے۔ عدی آئے تے جناب علی جس وقت نبی پاک نے دیکھیا ایک سلیب پہنی ہوئی ہے۔ کی پہنیا ہویا ہے؟ سلیب۔ عیسائی پہن دینے، وہ دی شکل سولی دی طرح ایک ٹیجیا بنیا ہوندہ ہے، یعنی وہ یہ ظاہر کر دینے علیہ یعص باللہ کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو سولی لٹکایا گیا، جبکہ قرآن کہہ رہے ہے
وما صلبوہ وما قتلوہ، نہ قتل کیتے گئے نہ سولی لٹکائے گئے، بل رفعہ اللہ، زندہ آسمان دی طرف بلند کیتے گئے۔ اے دین اسلام دا بالکل واضح موقف ہے۔ نبی پاک نے دیکھیا، آپ نے فرمایا ایک آدھی نشانی یہ جناب عیسیٰ دی نشانی، آپ نے فرمایا اتار دے، کی کرو؟ اتار دے۔ ان انصاف نال دسو، کیا آج کسی نبی دی طرف منسوب کر کے کسی بندے نے ایسا نشان پہنیا ہوئے تے کوئی پکڑ کے اتارنا چاہے تے گستاخی وٹتے پئی، گستاخی وٹتے پئی۔ انجی گل ہے نا، اے نعلین شریف دے جڑے نشانات نے، کیا کسی حدیث دے اندر ایک خاکہ مل دے؟ اور جتھے محبوب پیغمبر رہے نے، جتھے دفن ہوئے نے، اور جتھے پیدا ہوئے نے، جو ہجرت گاہ ہے، جو دفنانا ہے، انہوں نے پتہ نہ چل سکیا نبی پاک دے نالین کیسے سن؟ پاک و ہند دیاں پراواں نے بنا لے، اور اس نو جناب علی جسم تے لٹکایا جاندہ ہے، اس نو عمارتاں تے بلڈنگاں تے سواریاں تے لٹکایا جاندہ ہے۔ جے کوئی کہے پکا گستاخ، نبی پاک نے فرمایا اتار دیو، اسلام دے اندر ایسیاں رسماں اچھیاں نہیں۔ نال سونے حبیب نے قرآن